دساں کی میں شان صدیق اکبر دا امت تے احسان صدیق اکبر دا دساں کی میں شان پڑھو سارے دساں کی میں شان صدیق اکبر دا دین تے وار کے سب کچھ اے گل آکھیے آکھیے میرے لئی بس رب رسول کافی ہے دین تے وار کے سب کچھ اے گل آکھیے آکھیے میرے لئی بس رب رسول کافی ہے ایسا ہے ایمان صدیق اکبر دا دساں کی میں شان صدیق اکبر دا مل کے ذرا دساں کی میں شان صدیق اکبر دا اور عقیدے کا شعر عمر عثمان علی دا مقام بھی آلائے آلائے رتبے وکھرے شان سب دن رالائے پھر سنو عمر عثمان علی دا مقام بھی آلائے آلائے رتبے وکھرے شان بھی سب دن رالائے پر پہلا نمبر یار صدیق اکبر دا دساں کی میں شان صدیق مل کے ذرا دساں کی میں شان صدیق اکبر دا اور یہ شعر علی والوں کی نظر ادب جے کریے دل تو صدیق اکبر دا اکبر دا پھر ملدا اے قرب علی تے اصغر دا ادب جے کریے دل تو صدیق اکبر دا صدیق اکبر دا پھر ملدا اے قرب علی تے اصغر دا ہے علی دے نال پیار صدیق اکبر دا دساں کی میں شان صدیق اکبر دا دساں کی میں شان صدیق اکبر دا اور یہ جو صدیق اکبر سے پیار کرنے والے ہیں سنا ذرا کرم دی رم جم او دیتے رک سکدی نہیں رک سکدی نہیں اگ دوزخ دی انہوں چھو سکدی نہیں ایک طرف آچو کے کہنا ہے جیڑا اے حبدار صدیق اکبر دا دساں کی میں شان صدیق اکبر دا دساں کی میں شان صدیق اکبر دا امت تے سان صدیق اکبر دا دساں کی میں شان صدیق اکبر دا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام و بارگاہ حضرت سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہدیہ منقبت عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین اکرام دعا گو اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمعے کی ادائیگی کے لیے آنا قبول فرمائے 2 دن پہلے طبیعت کچھ اس طرح کی تھی کہ بستر سے بھی اٹھنے کی ہمت وجود میں نہیں تھی میں نے کہا یا اللہ جمعہ پاک دا دن ہے
اور اج عرس پاک حضرت سیدنا بکر صدیق دا پھر ایک جمعے دا بیان ہے پھر راتی 2 بیان نے تو یا اللہ اج دے دن تے ہمت ہونی چاہیے تے ہن تواڈے سامنے منقبت پڑھی ہے لگدا تے نہیں نا صحت خراب ہے اللہ تعالیٰ جڑے بیمار نے اللہ صحت عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اب دیکھو ذرا اللہ کا انتخاب اللہ کا انتخاب اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق فرمایا وہ جو سچائی لے کر آئے وہ جو سچائی لے کر آئے وصدق بہ اور جس نے اس کی تصدیق کی اولئک ھم المتقون اللہ فرماتا ہے یہی لوگ تقوی والے ہیں یہی لوگ پرہیزگار ہیں مفسرین فرماتے ہیں یہ جو لے کر آ رہے ہیں نا سچائی ان کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے اور جو تصدیق کر رہے ہیں سب سے پہلے ان کو سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ اب مجھے بتائیں رب جنہیں متقی کہے انہوں نے نیک مان لینا چاہیے نا؟ رب جن کو پرہیزگار کہے ان کے حوالہ سے کبھی کوئی ہلکی بات ذہن میں لانی چاہیے؟ کسی مسلمان کو تو زیب نہیں دیتی، کسی کلمہ پڑھنے والے کو تو زیب نہیں دیتی۔ اور یاد رکھیے گا میری یہ بات، جب بندہ اللہ کے محبوب بندوں کے خلاف زبان دراز کرتا ہے نا تو وہ تو بسا اوقات کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ جن کے محبوب ہے نا وہ برداشت نہیں کرتا، اسے گوارا نہیں ہے۔ پتہ ہے بہلول نے ایک دفعہ، بہلول ہے نا، کروڑوں بہلول ہوں صدیق اکبر کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہلول نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں پیری رکھی تھی، بارش کا موسم تھا تو وہ چل کے بازار سے گزر رہا تھا، ہلکا سا پانی ایک محب کی محبوبہ کے کپڑے پر پڑا، اس نے بہلول کو چپاٹا دے مارا۔ بہلول نے آسمان کی طرف دیکھا، بھی بازار سے باہر نہیں نکلا تھا، اس کی محبوبہ جو ہے وہ گر کے فوت ہو گئی۔ اس نے آ کے کہا چلو غصے میں نے جو کرنا تھا کر دیا ہے، تم نے بددعا کیوں کی ہے؟ بہلول نے کہا میں نے کوئی بددعا نہیں کی۔ اس نے کہا تم نے دیکھا تو تھا آسمان کی طرف؟ اس نے کہا میں نے کوئی بددعا نہیں کی، بس آسمان کی طرف ویسے ہی میں نے دیکھا تھا۔ سنو پھر بہلول نے آخر میں کیا جملے کہے، اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن تمہاری محبوبہ کے کپڑوں پر چند قطرے گڑے کیچڑ کے تم سے برداشت نہیں نہ ہوا تے جدو تو ساڈے تے ہاتھ چکیا ساڈے رب کو بھی برداشت نہیں ہویا ہے۔ بھائی یہ کچھ نہیں کہتے، لیکن یاد رکھنا انہوں نے جس سے لو لگائی ہے، انہوں نے جس کے ساتھ پیار کیا ہے وہ پھر عبرت کا نشان بناتا ہے۔ میں نے جب یہ بات پڑھی نا، اور پھر میں جب اپنے معاشرے کے ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کو حیا نہیں آتی صدیق اکبر کو لے کے ہلکی بات کرتے ہوئے، جب میں ان کی بوتھیاں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ حضرت ملا جامی نے لکھا، کہتے ہیں ایک بزرگ تھے تو انہوں نے کہیں سفر کے لیے جانا تھا، تو ان کے علاقے کا ایک بندہ کہنے لگا مجھے بھی آپ ساتھ لے چلے۔ اب وہ بھی ان کے ساتھ، کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کے دل کے اندر صدیق اکبر کا بغض ہے، حضرت عمر فاروق کا بغض ہے۔ تو جب راستے میں اس نے اپنے اس بغض کا اظہار کیا، میں نے اسی وقت کہا، میں نے کہا بھائی یہ تم کا رستہ ہے، یہ ہم کا رستہ ہے، تیرے ساتھ ہم کا گزارا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے اپنا کام کاج کر لیا، جب واپس میں اپنے علاقے کی طرف آنے لگا تو میں نے کہا اس کو ساتھ لایا تھا، اس کا حال تو پوچھوں کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس کے ایک غلام سے کہا اب میں جانے لگا ہوں، اگر تم لوگوں کا بھی ارادہ ہے جانے کو تو تم بھی میرے ساتھ چل پڑو۔ وہ کہتے ہیں
کہ جب میں اس کے پاس پہنچا جس کے دل میں بغض تھا تو اس نے جب آستینوں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو باہر نکالا، رب کائنات نے صدیق اکبر کے بغض کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو خنزیر کی طرح کا کر دیا تھا۔ کہتے ہیں وہ سواری پر سوار ہوا اور راستے میں ایک آیا ایسا علاقہ جہاں پر سور کثرت میں پائے جاتے تھے، اس نے چھلانگ لگائی، وہ سوروں کے اندر چلا گیا۔ کہتے ہیں پھر ہم تلاش کرتے رہے، وہ بندہ ہمیں نظر نہیں آیا، وہ انسان ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو دوستو وہ تو کچھ نہیں کہتے لیکن رب شکلوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جڑا بغض رکھے، یہ ان لوگوں کا حال ہے جڑا صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کرے، اور ان لوگوں کا کیا حال ہے جڑا پیار کرے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں جس وقت صدیق اکبر پیدا ہوئے، قرآن میں آتا ہے نا جنات عدن تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، رب کائنات نے جنت عدن سے کہا مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، آج میں نے جس کو پیدا فرمایا ہے جڑا ادھے نال پیار کرے گا انہوں ہی تیرے اندر داخل فرماواں گا ہے۔ تو یہ صدیق اکبر کا پیار یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے یہ احسان کیا ہے کہ گناہ گار بھی کوئی ہو نا تو شکلیں نہیں بدلتی، لیکن جو اس کے محبوبوں کے حوالہ سے اپنے دل میں بغض رکھتا ہو نا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو بگاڑ ضرور دیتا ہے، ان کے چہرے کی رنگت جو ہے متغیر آپ کو نظر آئے گی ہے۔ اوے یار صدیق اکبر کا مقام تو یہ ہے، کوئی ہلکی بات بھی آ جائے نا کسی کے ذہن میں رب قرآن نازل کر دیتا ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ ہم نے بھائی سب سے پہلے اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ رب کی عظمت کو سمجھو۔ رب ہے، رب العالمین ہے، 18,000 عالم ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ صدیق اکبر ہیں، کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ہلکی بات کسی کے ذہن میں آ رہی ہے، وہ رب ہو کے کہہ رہا ہے صدیق سچا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب حضرت بلال کو خریدا نا حضرت ابوبکر نے، بڑے مہنگے داموں خریدا، تو حضرت بلال کا رنگ کالا تھا، ناک چپٹی ہوئی، ہونٹ موٹے، تو لوگوں نے کہا لگتا ہے بلال کا نا کوئی احسان تھا ابو بکر پر نا، جڑا اس نے اتنے پیسے دے کے تو اس رنگت کا غلام جو ہے وہ آزاد کروایا ہے۔ اب صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا، صدیق اکبر نے وضاحت نہیں دی کہ میرے پہ تو احسان کوئی نہیں، نہ یہ پیار ہے۔ جب بندہ اس کے لیے کوئی کام کرتا ہے پھر اس کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اللہ نے قرآن سورۃ اللیل وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے تم کہتے ہو کہ ابو بکر پر کسی کا احسان ہے، میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں ابو بکر تے کسی دا احسان کوئی نہیں ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، انہیں میرے واسطے ذات کرایا ہے، انہیں میرے واسطے مال خرچ کیتا ہے۔ اور ایتھے اے قرآن لے آؤ ذرا، میں تانوں ایک گل سمجھانی ہے، یقین کرو آپ کو لطف آئے گا۔ آج قرآن سامنے نہیں، وہ قرآن دیاں برکتاں بھی لبدیاں رہندیاں نے۔ قرآن تو ایسا ہے ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا زبانی پڑھے انہوں بھی ثواب لبدا ہے، لیکن جڑا قرآن دیکھ کے پڑھدا ہے انہوں ڈبل ثواب لبدا ہویا ہے۔ تو اس لیے قرآن تو پھر قرآن ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ دیکھو نا آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے لا ریب فی، اللہ کہندا شک ہی کوئی نہیں، جیڑا بندہ شک کرے گا وہ ایمان والا، سارے بولو ایمان والا۔ اب دیکھو ذرا یہ 30واں سپارہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے سورۃ اللیل کا۔ دیکھو ذرا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری۔ اب یہ چلتے چلتے آگے آؤ تو صدیق اکبر کی شان میں آیتیں اس صورت میں اللہ نے نازل فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ مفسرین فرماتے ہیں اجماع ہے کہ یہ آیتیں صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اب رات کے بعد دن آتا ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، اب جس کو سمجھ بات آ گئی وہ سمجھ جائے گا۔ رب کائنات نے پہلے صدیق اکبر کا ذکر کیا اور واللیل کے ساتھ کیا، محبوب کی باری آئی ساتھ ہی صدیق دے نال ہی والضحیٰ،
رب نے جدا نہیں کیتا، آج کا کمینہ کیسے جدا کر سکتا ہے؟ اور کسی نے کہا اگر تم پہلے سورۃ الضحیٰ پڑھو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے کیڑا نہیں جاندا، اے کیڑا نہیں جاندا کہ قسماں کدے چہرے دیاں کھادیاں جا رہی نے ہیں تے فرمایا جے پہلے پڑھو تسی سورۃ الضحیٰ تے پہلے کی ہے صبح، تے صبح تو بعد کی آندا ہے شام رات، تے فرمایا جے سورۃ الضحیٰ پڑھو گے پھر اگے ابو بکر نے، تے سورۃ اللیل پڑھو گے تے اگے جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ نے۔ دیکھو اللہ نے آیتاں چ نال رکھے ہیں، اللہ نے سورتاں چ نال رکھے ہیں، تے سانو بھی دل چ رکھنا چاہیے نا۔ اب ذرا غور کرو اس بات کی طرف، میں نے جب رات کو نبی پاک کا یہ فرمان پڑھا نا، مجھے بتاؤ ابتدا سے لے کے انتہا تک میرے نبی سب کچھ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ سب کچھ جانتے ہیں نا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ساتھی نہیں دیا جیسا ساتھی مجھے ابو بکر کی صورت میں اللہ نے دیا۔ چھوٹی بات ہے، آج بھی، آج اگر آپ عرب میں چلے جائیں نا، وہ دیکھو تو صحیح کیسا ملایا ہے، دیکھو تو صحیح کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے صحبت عطا کی ہے۔ آج بھی عرب کے اندر دو اجنبی لوگ جا رہے ہوں، دو اجنبی، اس بات کو سمجھ کے کہنا ہے سبحان اللہ، ایسے نہیں، دو اجنبی جا رہے ہوں آج بھی عرب میں، ایک کو محمد کہا جاتا ہے، ایک کو صدیق کہا جاتا ہے آج بھی۔ تو اس لیے پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدیق کتنے سچے ہیں یہ مدینے والے سے پوچھو۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت نے جڑی یہ بات لکھی نا، یہ ہم لوگ چونکہ اس طرح کی گفتگو کم ہی بسا اوقات ہیں، جملے کم ہی سنتے ہیں کیونکہ لوگوں کو داد کم ملتی ہے، لیکن بات بہت بڑی ہے۔ آپ اگر سمجھ گئے تو کہنا ہے سبحان اللہ، نہ سمجھ سکے تو پھر میں آگے چلو کلام چلاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ سے مومن تھے۔ اس بات پہ مہر حضور نے لگائی، پھر جملہ سنو، ہمیشہ سے مومن تھے۔ مہر کس نے لگائی؟ جانے جانا نے۔ اور پھر کس طرح؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عمر جب 4-5 سال ہوئی نا، والد گرامی نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو بت پرستی کیا کرتے تھے والد، صدیق اکبر نہیں۔ وہ جب لے کے گئے نا بت خانے کے اندر، تو حضرت ابو بکر نے بت کو دیکھ کے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ رب ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ کھانا دیتا ہے، یہ کپڑے دیتا ہے۔ اب والد کہہ کے تو آگے چلے گئے، حضرت ابو بکر بت کو کہنے لگے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے۔ عمر 4-5 سال تھی نا، کہنے لگے میں بھوکا ہوں کھانا دے، کپڑے نہیں ہیں مجھے۔ جب جواب نہیں نہ آیا، آپ کو غصہ آیا، کہنے لگے جے تو خدا ہے نا تو میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں، جے اپنے آپ نو بچا سکنا ہے تے بچا لے۔ اب 4-5 سال عمر تھی، آپ نے پتھر مارا، بت پاش پاش ہو گیا۔ والد کو غصہ آ گیا کہ میں نے تعارف کروایا ہے یہ رب ہے، اس نے پتھر دے مارا ہے۔ اب والد پیچھے ہے، صدیق اکبر آگے ہے۔ صدیق اکبر دوڑتے دوڑتے اپنی ماں کی گود میں آئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے جب ان کے والد کہنے لگے آج اس نے بت کو توڑ دیا ہے، بت پاش پاش کر دیا ہے۔ ماں کہنے لگی آپ کو آج پتہ لگا ہے یہ بتوں کا مخالف ہے، جب یہ میرے شکم کے اندر تھا، جب میں بت خانے لے کے جاتی تھی آواز آتی تھی کہ یہ رسول اعظم کا رفیق ہے، یہ کائنات کا صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر جنتی یہ بات سنا کے میں آپ نعرے لوانے نے حضرت ابو بکر صدیق دے ہے۔ اللہ کے بندو، ہم صدیق اکبر کے نام پہ جیتے ہیں، ہم صدیق اکبر کے نام پہ مرنا جانتے ہیں۔ مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کے غلام صدیق اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔
ہمارا پیار ہے سیدنا صدیق اکبر سے، ہم ان کو امت میں سب سے زیادہ فضیلت والا مانتے ہیں، ہم ان کو مولا کائنات حضرت علی سمیت سارے صحابہ کا امام مانتے ہیں۔ پہلی امتیں ہوں یا یہ امت ہو، ہم انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل سیدنا صدیق اکبر کو مانتے ہیں۔ اب کیا تھا، آپ اگر سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو، جب آپ 2-3 سال چھوٹے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں، ورنہ تو سارے ہی چھوٹے نے۔ وہ چچا کو پوچھیا گیا نا تسی وڈے ہو یا حضور وڈے نے، تے وہ کہن لگے وڈے تے حضور ہی نے، میں بڑا پہلے پیدا ہو گیا۔ وہ وڈے تے حضور ہی نے، عمر 3 سال چھوٹے سن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق۔ اب آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں کیا تھا حضور کے آنے سے پہلے؟ دنگا فساد تھا، جہالت تھی، بتوں کی پوجا تھی، ہر ایک نے اپنے گھر کے اندر لیتا یہ بت رکھا ہوا تھا، شراب عام تھی، زنا عام تھا، ماں کے ساتھ حضرت والا سکا پتر جو ہے وہ نکاح کرتا تھا، ہر طرف ظلم، ہر طرف جہالت، ہر طرف شراب خانے، ہر طرف حضرت والا عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی تھی۔ آپ کئی صحابہ کے متعلق ملے گا، حضرت ابو ہریرہ لے لو، حضرت عمر لے لو، حضرت امیر حمزہ، کئی صحابہ کے بارے میں ملے گا کہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے بتوں کی پوجا کی ہے۔ ایک دن صحابہ بیٹھے تھے، سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے بھی میرا دامن ہر قسم کی برائی سے پاک تھا، صاف تھا، میں کبھی شراب نہیں پیتی، میں کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، میں نے کوئی جہالت والا کام نہیں کیا۔ قربان جائیں گے، سنو نبی پاک کا جملہ، حضور نے فرمایا صدقتا، ابو بکر سچ آکھے۔ ابو بکر سچ آکھے، جدی پاکی دی گواہ حضور دین۔ دساں کی میں شان صدیق اکبر دا۔ وہ ایک جملہ رات میں نے پڑھا، مجھے بڑا لطف آیا، کہتے ہیں حضور کنے سچے نے، صدیق اکبر نو پوچھ لو، تے صدیق اکبر کنے سچے نے، حضور نو پوچھ لو۔ دیکھو نا، جب حضور معراج سے آئے تو نبی پاک نے نا جبریل کو کہا اے قوم جو میری گلاں نہیں مانتی پئی، انہاں نو میں دساں گا میں راتوں رات گیا میں آیا، اے کون منے گا؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، کوئی منے نہ منے، صدیق ضرور منے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلی ملاقات ہی جڑی ہے نا، پہلا آمنا سامنا ابو جہل دے نال ہو گیا، تو وہ جب بھی ملتا تھا نا تو وہ ایک بڑے الجھے ہوئے اسٹائل میں کہتا تھا آج کوئی نئی بات۔ تو چونکہ نبی کا یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پیغام حق پہنچائے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے جس کی عقل میں بات نہ آئے تو وہ آگے سے مزاحیہ لہجہ کر کے بات کرتے، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج میں آپ کی امتی کو نا گمراہ کروں گا۔ نبی پاک نے انہوں روکیا نہیں، نہ جانا نہ، حضور نو پتہ تے سی نے جانا کدے کول، حضور نو پتہ سی جدے کو چلا نا علاج آپ ہی کر لے گا۔ حضور نے نہیں روکیا، بندہ بس ہوتا ہے نا ایسا معاملہ، بندہ کہتا نہ جائیں، کھلو میں تینوں سیٹسفائی کرنا وا، تینوں مطمئن کرنا وا، کھڑا تو۔ نبی پاک نے اسے بتایا، کہتے ہیں آج وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ گیا، باہر آئے تو سامنے ابو جہل کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے راتوں رات گیا تو کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ نے کہا ہے چھڈ، اگر کوئی کہے پہلے اے 10 آنکھیں کنے وے ہے؟ اس نے کہا صاحب و قوم، تمہارے ساتھی نے کہا ہے، تمہارے آقا نے کہا ہے۔ فرمایا بس اتنی بات ہے، ہم تو اس سے زیادہ مصطفیٰ کو مان چکے ہیں۔ بس اتنی بات ہے، ہم اس سے زیادہ مان چکے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے معراج کی تصدیق کی ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اب ابو جہل کو جب منہ کی کھانی پڑی نا تو اطمینان قلب کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، ابھی لب نہیں کھولے،
ابھی کچھ کہا نہیں ہے کہ ابو جہل نے آ کے یہ کہا یہ ہوا تو نا، نبی پاک نے دیکھ کے کہا انتا صدیق انتا صدیق انتا صدیق. اور حضرت علی المرتضیٰ کہتے تھے خدا کی قسم ابو بکر کا لقب صدیق رب نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے. زندہ باد زندہ باد. اور لاؤ نعرہ اللہ یعنی صدیق اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد. فرمایا انتا صدیق انتا صدیق انتا صدیق. جڑا جنوں حضور تے یقین نہیں سانوں دے تے یقین نہیں. جڑا حضور دی گل نہیں ماندا اسی اونوں نہیں مان سکدے ہیں. بھائی قرآن موجود ہے، اے قرآن نہیں، اے قیامت تک واسطے نہیں، حدیثاں نہیں، یہ قیامت تک کے لیے نہیں. تے اسی تہاڈی وجہ نہ تے نہیں نہ مننا. ایک گل یاد رکھیو، ذرا قرب دیکھو، ذرا قرب دیکھو یار. اللہ اللہ اللہ. راتی جڑے موضوع تے میں تقریر کرنی ہے نا کینٹ سارے لازمی آئے ہو. میں سپیشلی جمعے واسطے لہدا تقریر تیار کیتی ہے تے او دے واسطے لہدا تیار کیتی ہے کیونکہ پھر تسی لوگ کی کہندے ہو کوئی گلاں سنائیاں سن. لیکن میرا ایک ذوق ہے، میں تانوں دس میں سارے صحابہ نال پیار کرنا وا لیکن مینوں سب تو بہتا پیار سیدنا صدیق اکبر دے نال ہے تے میں اپنے پتر دا نام وی ابو بکر رکھیا گیا. ہاں ہوندا ہے نا پیار ساریاں دے نال ہے کیونکہ نقش بندیاں ساڈے سلسلے دے جڑے سردار نے سیدنا صدیق اکبر نے ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ صدیق اکبر کا رب کی بارگاہ میں ایسا مقام ہے، ایسا مقام ہے کہ ادھر حضرت والا صدیق اکبر کی عظمت پہ کوئی حرف آنے لگے ایتھوں آیتاں آ رہی ہیں. ہاں جی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن. ایری تفسیر پڑھ کے دیکھو، کوئی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھو. اے صدیق اکبر دی شان دے اندر آیتاں موجود جی ہے. سیدنا صدیق اکبر چلتے چلتے جب مدینہ پاک میں یہودیوں کی بستی میں پہنچے نا تو ادھر یہودیوں کا ایک عالم جو ہے وہ واعظ و نصیحت کر رہا تھا. آپ نے اسے دیکھ کے کہا، آپ نے کہا اے اللہ کو ڈر، تہاڈی کتاباں چ لکھیا محمد ربی اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے آخری رسول ہے، کیوں تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس رب سے ڈروں جو رب فقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ یہودیوں نے کہا، اس نے یہودیوں کا جو عالم تھا نا کہتا اس رب سے ڈروں جو فقیر ہے. یعنی قرآن کی آیت کا اس نے مذاق اڑایا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ کہتا ہے نا کہ قرض حسنا دو، او دا مطلب ہے نہیں مینوں دو، مطلب ہے وے غریباں نوں دو، میری راہ چ دو. تسی خرچ میرے بندیاں واسطے کرو گے میں تانوں ڈبل عطا کراں گا. ہے سمجھ آ رہی؟ اس نے جناب والا اللہ پاک دی توہین کی تھی. یاد رکھیو اگر پیر کی غیرت رب کے لیے نہ جاگے وہ بغیرت ہے، اگر پیر کی غیرت نبی کے لیے نہ جاگے وہ پیر بغیرت ہے. جتنے مرضی اس کے مرید ہوں، جتنا مرضی اس کا سسٹم ہو، رب رب ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. ہم رب کے بعد سب سے زیادہ جس کو مانتے ہیں ان کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو. آپ نے سنیا میرے رب دی توہین کیتی ہے، آپ نے انہوں چٹاکا ماریا. کی ماریا؟ آئے میں چٹاکا تاں آکھیا ہے پنجابی تے ذرا مزہ آئی جاندا نا، پیا بھی تے یہودی نو ہے نا. آپ نے انہوں لپڑ ماریا، چٹاکا ماریا، اور اس لپڑ دا اتنا اثر ہویا وہ آ گیا نبی پاک کی بارگاہ میں. کہتا ہے جی دیکھو صدیق اکبر نے سب کے سامنے میرے چہرے کے اوپر تھپڑ رسید کیا ہے، میری بوتھی پہ چٹاکا لگایا ہے. نبی پاک نے حضرت ابو بکر کو بلایا، فرمایا کیوں لگایا؟ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے توہین میں جملہ بولا رب کے بارے میں، میرے سے برداشت نہیں ہوا، وہ مکر گیا.
یہودی مکر گیا, کہتا ہے میں نے تو نہیں کہا. اس کے جتنے چمچے تھے اسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر کے ساتھ کوئی گواہ نہیں تھا. جب صدیق کی صداقت پہ حرف آنے لگا, پڑھا چوتھا سپارہ, اللہ کہتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. سونیا یہودی جھوٹا ہے, صدیق سچا ہے. اے تو اسی تانوں قرآن پڑھ سنانے پیا, صدیق سچا جی ہے. شان صدیق اکبر اینج نہیں حضرت والا, اینج نہیں ہے. دوسرا جمعہ شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر. اینج کہنا دماد مست کلندر, صدیق دا پہلا نمبر, دماد مست کلندر. اسی قرآن دے نال لپا. اور میں تے کہنا بھائی اللہ دی بارگاہ جو دعا کریا کرو یا اللہ اس عقیدے تے موت دیں. اسی ایسی عقیدے تے رہنا چاہنے, اسی بھائی ایسی عقیدے تے مرنا چاہنے. ٹھیک ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, قرآن آکھے صدیق نے, قرآن آکھے, حضور آکھن انتا صدیق, صدیق صدیق. کنز المال دے اندر روایت موجود ہے, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں نبی پاک دی محفل چ کسی وجہ نہ نہیں نہ ہوندے سن, تے بعد چو جدوں آندے سن تے صحابی کہندے سن اج حضور نے ایسا دسیا وے, تے حضرت علی کہندے ہن قسم اٹھاؤ. وہ قسم اٹھا دے سن, پھر گل لیندے سن. ایک دن صدیق اکبر کہنے لگے حضور نے آکھیا آپ نے قسم نہیں لئی. وہ صحابی کہنے لگے میرے کو قسماں تے ابو بکر کو قسم کیوں نہیں. حضرت علی کہنے لگے او دے کو کس طرح قسم لواں جنہوں خدا نے بھی صدیق آکھیا, مصطفیٰ نے بھی صدیق آکھیا ہوئے. اے جے صدیق اکبر والذی. اور یاد رکھے ہوئے اللہ دے بندیو, ایک ہوندا ہے سچ, ایک ہوندا ہے سچ. کی ہوندا ہے اے ہوندا پانی پین لگاواں, دوسری آنکھوں جدو 10 منٹ رہ گئے سنا بیان ختم ہو جائے, آفا صاحب نے پانی پیتا ہے, پہلے میں پیتا ہے پھر تساں بیان کرنا. یعنی سچ ہوندا ہے جیڑا وقوع تو بعد بیان کیتا جائے, واقعے تو بعد. اینجی ہے نا, پہلے تو نہیں نا ہوندا, بعد چ ہی ہوندا ہے نا. لیکن پتہ صدیق کنوں آکھیدا ہے, صدیق کنوں آکھیدا جیڑا گل پہلے کر چھڑے, پہلے ہی کر چھڑے. گل پہلے ہی کر چھڑے. اب دیکھو ذرا یہ صدیق کیسے صدیق. جدو غزوہ بدر دے اندر گرفتاریاں ہوئیاں نا کفار دیاں, نبی پاک نے صحابہ کو مشورہ لیا. مشورہ کرنا حضور دی سنت ہے, ورنہ حضور تو ود کے عقل مند کیڑا جے. مشورہ کریا کرو, بندہ بڑی وڈی نقصان تو بچ جاندا وے, بڑے وڈے خسارے کو بچ جاندا وے. نبی پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو آکھیا, فرمایا عمر کی کرنا چاہیے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ جڑے صحابہ نے نا این کفار دے وچوں جے صحابی دا جڑا رشتہ دار ہے نا وہ صحابی اپنے رشتہ دار دی تون لا چھڑے, قتل کر دے انہوں. ایہو جی گلاں ہون نا تے کئیاں نوں بڑا وہ لگدا ہے جناب ہوئی اتنی سختی والی بات. میں کہا 22,000 فلسطین چ بندہ مار چھڑیا, تہاڈی غیرت نہیں جاگدی پئی. دیکھو نا اس طرح کا کوئی جملہ بولا جائے تو بھائی لوگوں کی طبیعت جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہوئی اتنی سخت بات, 22,000 بندہ, 22,000 کوئی چھوٹا فگر ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جیڑا صحابی کفار دے وچوں جس صحابی دا جیڑا رشتہ دار ہے وہ صحابی ہوری تون لا دے. حضرت ابو بکر صدیق نو پوچھیا جی ابو بکر کی کرنا چاہیے. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ فدیہ لے لو انہاں کولوں. کی لے لو؟ فدیہ. قدرت دا فیصلہ اوہی ہی جیڑا مشورہ حضرت عمر نے دیتا سی, بس صدیق اکبر دی زبان تو نکلیا ہی ہے فدیہ لے لو. رب کائنات نے جبریل نو بھیجیا جا کے محبوب نو آکھو تفادوہم, ساڈا فیصلہ بھی ہوئے جو صدیق نے آکھیا ہویا ہے. اے قرآن ہے, یہ قرآن آپ کو سنا رہا ہوں. یہ ہے صدیق اکبر, جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جایا کرتا. اور یاد رکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں یار، ہر انسان میں خواہشات نہیں ہوتی دوستو، سارے ہوتی ہیں نا، فطری عمل ہے۔ صدیق اکبر کو پوچھا تہاڈی خواہش، کہندے نے پہلی خواہش تے ہے چہرہ حضور دا ہوئے نگاہاں میریاں ہونا ہے۔ دوسری خواہش فرماندے نے جنہ مال ہے میں حضور دے قدماں 'چ قربان کر چھڑنا ہے۔ فرمایا تیسری خواہش فرماندے نے ہر وقت میں حضور دی بارگاہ 'چ رہنا چاہنا ہے۔ یہ انہوں نے ساری زندگی، آپ کو پتہ ہے یہ جڑا گاندھی تھا امریکہ کا ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم، اس نے جب اپنی کابینہ کی میٹنگ بلائی نا، کابینہ کی میٹنگ جب اس نے بلائی تو کہنے لگا میں آپ کے سامنے رام وغیرہ لوگوں کی مثالیں پیش نہیں کروں گا۔ رام انہاں دے وڈے سن، کہتا میں ان کی مثالیں پیش نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ جو ہے نا یہ کوئی تاریخی لوگ نہیں ہیں۔ اس نے کہا میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں گا ابو بکر و عمر کی، جنہوں نے بادشاہت ملنے کے باوجود بھی فقیری کے اندر زندگی گزاری ہے۔ یا رسول اللہ، یا غوث حق چار یا رسول کے غلام، رسول کے غلام کو بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ ہندو آپ بھی اگر آج اب یو کے چلے جائے نا عمر لا موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کے اندر گزاری ہے، شانیں ایسے نہیں ملی ہیں، سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ دیکھو گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں ہوندیاں نے ہیں۔ مجھے بتائیں ہمارے ملک کا کوئی وزیر ایسا ہے جڑا صبح 6-7 بجے 8 بجے آ کے حضرت والا کو منڈی کا پھیرا لگاتا ہے کہ کیا ریٹ چل رہے ہیں؟ یہ تو سارے کام فون کے اوپر ہی کر دیتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں روزانہ دیکھتا تھا فجر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جایا کرتے تھے، تو میں ایک دن پیچھے جب میں گیا تو دیکھا کیا ہے کہ جھونپڑی ہے، مائی ہے، نبینہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ہو کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ اپنی ایمان سے بتانا، اپنے سروں پہ کبھی قرآن رکھ کے نا اپنے دل سے فیصلہ مانگنا، وہ جیڑا بندہ مدینہ پاک دی ایک مائی دا نا ادب کردا ہویا ہے اور نبی پاک دی بیٹی دا کتنا ادب کردا ہوے گا۔ دسو یار، گھر جا کے وہ کہ نبی پاک کی بیٹی تھی، وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا تھی، امت ہی تھی نا، کلمہ حضور کا پڑھا تھا نا، جھاڑو پھیرتے پہ نہ جا کے، تو بی بی پاک کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ آپ ہی کھانا پکانا، آپ ہی کھوانا تے جانا بھی فجر تو بعد، کام اوکھا نہیں لیکن قربان جائیے صدیق اکبر تے۔ حضرت عمر فاروق کہندے نے جدو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے گئے نا، کہندے نے میں گیا، میں نے جھاڑو پھیرا، جھاڑو پھیر کے کھانا پکایا، جب میں کھلانے لگا نا تو مائی کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو مائی مجھے کہنے لگی آج ابو بکر لگتا ہے وصال کر گیا ہے۔ تو میں نے کہا مائی تو نبینہ ہے، تجھے نظر نہیں آتا، تجھے کیسے پتہ لگا ہے؟ اس نے کہا بیٹا لقمہ تو نے بھی ڈالا ہے، لیکن ابو بکر جب ڈالتا تھا نا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ چبا کے ڈالتا تھا۔ اس رنگ میں زندگی گزاری ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، خدا کی قسم یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ لوگ در حقیقت حضور سے بغض رکھنے والے ہیں۔ منہاج العابدین کے اندر امام غزالی نے لکھا جب سے کلمہ پڑھا صدیق اکبر نے، ایک دن بھی آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ جس نے ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا ہو وہ کسی کا حق کھا سکتا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خود دیکھا جب آپ خلیفہ بنے، کپڑوں کی گٹھری اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہے، تو میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ ادھر تو حضرت والا جڑا وزیر بن جائے، جڑا مشیر بن جائے، ان کے کبھی آپ وزیر بننے سے پہلے اثاثے دیکھو، وزیر بننے کے بعد اثاثے دیکھو،
کیا حالات ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. کیڑا کاروبار یہ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ان لوگوں کو محنت مزدوری کرتے ہوئے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ نے کپڑے کی گٹھری اٹھائی ہے، جا رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کدھر؟ کہتے ہیں یار بال بچوں کا پیٹ بھی تو میں نے پالنا ہے. انہوں نے کہا پھر مسلمانوں کا کام کون کرے گا؟ بیت المال سے آپ کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں ماہانہ وظیفہ کتنا تھا کہ دسترخوان پہ روٹی کس طرح کی ہوتی تھی؟ خمیر کی ایک روٹی اور چٹنی. تم 5 قسم کے کھانے کھا کے اور پراڈو میں بیٹھ کے صدیق اکبر کو باتیں کرو. حضور نے فرمایا یہ ایسے لوگ نظر آئیں، کہا کرو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. جب آپ نے دیکھا دسترخوان پہ ایک مرتبہ حلوہ آیا ہے، آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا حلوہ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگی وہ آٹا تھوڑا سا بچ جاتا تھا، وہ تھوڑا سا میٹھا بچ جاتا تھا، آج میں نے سوچا چلو حلوہ پکا دوں. آپ نے یہ نہیں کہا شاباش تو بڑا خیال رکھنے والی ہے نا. آپ بیت المال گئے اور ادھر جا کے آپ نے کہا اتنی مقدار کم کر دی جاؤ کیونکہ اتنے میں بھی میرا گزارا ہو جاتا ہے. غیرت مندی کا کوئی اظہار کرو. اس طرح کے جو لوگ ہیں، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، بعد میں بھی مجھے لوگوں نے کہا آپ نے بات بالکل ٹھیک کی تھی. میں نے پہلے کہا تھا بھائی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایویں نہ ہر ایک دا کلپ سنیا کرو. صدیق اکبر کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں. ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، آپ کہتے ہیں ان قربانیوں ہی کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اتنا نوازا. دیکھو ذرا مماثلت تو دیکھو ذرا، اتنا نوازا. فرمایا جب حضور دنیا سے گئے عمر تھی 63 سال، صدیق بھی جب دنیا سے گئے تو عمر تھی 63 سال ہے. کہتے ہیں حضور جب دنیا سے پردہ فرما کے گئے دن پیر کا تھا، صدیق اکبر بھی جب دنیا سے پردہ فرما کے گئے دن پیر کا تھا. اور مماثلت دیکھو، قبر میں حضور کا اتارا مولا علی نے، قبر کو صدیق اکبر کو قبر میں اتارا مولا علی نے ہے. اور پھر آپ نے پہلے کہا، فرمایا میری وصیت ہے روزے کے سامنے لے جانا، جی آواز آ جائے تو کر دینا ورنہ مسلمانوں کے قبرستان کر دینا. آئے ہائے ہائے، آواز جڑی آئی ادخل الحبیب الی الحبیب. یہ یار کو یار کے ساتھ لٹا نہیں دیتے. ایک شعر آپ کو سناؤں، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ مزار میں 2 یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم کہتے ہو قرآن میں صدیق کا ذکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ آج چونکہ یوم صدیق اکبر ہے بالخصوص، راتوں کو جہاں جہاں پہ پروگرام لازمی جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی محبت، والہانہ محبت، اس کے اندر آپ جتنی ترقی کر سکتے ہو کرو. کیوں؟ جس کو صدیق مل گئے ہیں نا اس کو حضور مل گئے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ سب آج کی راتیں جو ہے نا، یہ آپ نے یہ نہیں کہنا دھند نکلی تھی، میں آپ سب کو آج دعوت دے رہا ہوں رات کو آنا. رات کو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ صدیق کہاں کہاں پہ حضور کے ساتھ ہیں. یہ صدیق اکبر کے صرف قرب کو میں نے بیان کرنا ہے، قرب کو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.